علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام حفیظہ زینب بنت صدیق احمد ہے۔ ہم جماعت ششم کی طالب علم ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے تقریر پیش کرنا چاہیں گے۔ امید ہے آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ تعلیم کا مطلب صرف دوسروں تدریس نہیں، صرف امتحان دینا معاش کا اصول نہیں، بلکہ تعلیم سے مراد انسانی ذہنی جسمانی نشو و نما ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ آج سے 1400 سال پہلے ماضی میں جھانک کر دیکھے، دنیا کا قدیم معاشرہ تھا تو انسانوں کا مگر جہاں بجا غیر مہذب انسان موجود جہاں طاقت ہے۔ پھر ایسے میں جناب صدر علی خور رحمت خداوند جوش میں آئی، اور انسان کو تعلیم کے زیورات سے آراستہ کرنے کے لیے، معاشرے کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے سرکار عالم حضرت کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا کہ جن کے تعلیم و تربیت کے بدولت اس معاشرے نے کروٹ بدلی۔ وہی لوگ تھے، وہی انسان تھے، وہی قبائل تھے، مگر ان کی طرز زندگی بدل گئے، رہن سہن بدل گیا۔ یہی جو معاشرہ پیار ظلم و ستم و بربادی کی علامت تھا، وہی معاشرہ پیار محبت و امن سکون کی علامت بن گیا۔ تعلیم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت ابراہیم آتش نمرود میں کود پڑے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت صحرائے عرب میں تپتی ہوئی ریت میں حضرت بلال حبشی نے احد احد کا نعرہ بلند کیا، اور یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت موسیٰ فرعون سے ٹکرائے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نانا کی تعلیم کو بلند کرنے کے لیے میدان کربلا میں اپنا سر کٹانے کے باوجود کلمے کو بلند کیا۔ علم والوں کا شہادت کا سبق تو نے دیا، مر کے بھی زندہ رہے یہ انسانی حق تو نے دیا، مر کے بھی زندہ رہے انسانی حق تو نے دیا۔ جناب صدر علی خور تعلیم کسی قوم میں جذبہ حرارت بھر دیتی ہے۔ یہ سب تعلیم و تربیت کا اعجاز ہے۔ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو قابو میں لے لیا، چاند پر پرچم لہرا دیے، اور آسمان کی بلندیوں میں لوہے کی کشتی اڑا دی، لوہے کے جہاز اڑا دیے، اور سمندر کے پانی میں لوہے کی کشتی دوڑائی۔ تعلیم ہی کسی قوم کی مرہون منت ہے، تعلیم ہی کسی قوم کی ترقی و تعمیر کی بنیاد ہے۔ اس بات کی تعریف گواہ ہے کہ تعلیم یافتہ قوم ہر دور میں بڑی قیادت فراہم کی ہے۔ جب یہ تعلیم سید احمد کے پاس پہنچی تو سر سید احمد خان بنا دیا، جب یہ تعلیم اقبال کے پاس پہنچی تو ڈاکٹر علامہ اقبال بنا دیا، جب یہ تعلیم غلام محی الدین کے پاس پہنچی تو ابوالکلام بنا دیا، اور جب یہ تعلیم مسجد کے مؤذن کے بیٹے کے پاس پہنچی تو ڈاکٹر APJ عبدالکلام ہندوستان کا راشٹرپتی اور میزائل مین بنا دیا۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈبا سکے گا ظلمتوں کا بالا، مجھے کیا ڈبا سکے گا ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر عالم تجھے اپنی ذات کا غم ہے، میں طلوع رہوں تو غروب ہونے والا۔ میرے غیور مسلمانوں، خدا کی طرف سے اس کو برتر سمجھو اور اس کی قدر کرو، اور اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے مالا مال کرو، اور ضروریات زندگی کی بارش اور خواہشات کی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اپنی ضروریات اور خواہشات کو روک لگا کر اپنی اولاد کو تعلیم دے کر ہمارے اور ہمارے ملک کے مستقبل کو روشن اور تابناک کرے۔ خدا حافظ۔